کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور اس ملک اور قوم کو اللہ تعالیٰ کتنا خوشحال بنا دیتے ہیں۔ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں سے ہم ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اس قدر دروازے کھول دیتا ہے اور اس قدر اللہ تعالیٰ رحمتوں رحمت کا نزول کرتا ہے۔ یہ سورۃ الجن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو کہ ہاں بارش بھی ایسے وقت میں برساتے کہ بادل کے گرج اور چمک سے ان کو ڈرنے کی نوبت بھی نہ آتی، خوب گہری نیند سے ان کو سلا دیتے اور رات کو گرج چمک کر کے بارش ہو جاتی، ان کے دل کو دہلنے اور دل میں خوف پیدا ہونے کی اس قدر ہم ان کو امان نصیب کر دیتے ہیں۔ کن کو؟ جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا رزق کا اور رزق کی کشادگی اور رزق کی برکت کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، برائیوں کو ترک کر دینا۔ اور برائیاں جتنا زیادہ عام ہو جائیں گی اتنا ہی زیادہ رزق کا دروازہ بھی بند ہوگا، اور رزق دے گا بھی تو اللہ تعالیٰ برکتوں سے محروم کر دے گا۔ اور لیکن وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی سورہ اعراف کے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لاتے، ایمان والے اگر ایمان کے ساتھ ساتھ میری نافرمانی اور گناہوں سے بچاتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیتی۔ لیکن گاؤں والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، گناہ نہیں چھوڑے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، گناہ کا کام کیا، انکار کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کی سزا کا مزہ اچھی طرح سے ان کو چکھا دیا۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم پڑ گیا خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ برائی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نافرمانیوں سے بچائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی وغیرہ نے متعدد احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے صرف ایک حدیث ہم پیش کریں، حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی حدیث کا مفہوم بھی اور الفاظ بھی کس کے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عام حدیث جو ہوتی ہے مفہوم تو بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہی بھی تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اچھی خاصی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے۔ آگے کیا کیا؟ ان روح القدس لقب ہے کن کا؟ جبرائیل امین کا۔ قد نفث فی روحی، ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور میرے نفس میں القا کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تھی ہمارے دل میں ڈال کر کے ہم کو بتا کر کے گئی۔ اللہ کیا ہے جو جبرائیل امین نے ہمیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کیا تھا؟ انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا۔ اللہ نے کیا وحی بھیجی، کیا پیغام دیا؟ بڑا اہم رزق کے معاملے، لن تموت
نفس، ہرگز کوئی انسان نہیں مر سکتا، کوئی مخلوق، کوئی جاندار، کوئی نفس نہیں مر سکتا، حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ اپنی دنیا کی رزق کو مکمل نہ کر لے۔ جب تک رزق مکمل نہ کر لے تب تک آدمی کو موت نہیں آ سکتی۔ رزق کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث کہ بچہ جب ابھی چند ہی مہینے کا پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کتنا ہے اور کہاں سے اور کب ملے گا۔ تو پیدا ہونے کے پہلے آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کا رزق جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے لکھ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ جب تک انسان کا رزق باقی ہے تب تک ملک الموت نہیں آئے گی، اور جب رزق ختم ہو جائے گا تو ملک الموت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ہاں بھائی، ختم ہے، نہیں روک سکتا کوئی۔ فاتقوا اللہ، اسی لیے تم لوگ اللہ تعالی سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق حاصل کرنے میں اعتدال کیا رکھو، حلال طریقہ اپناؤ۔ جب تمہارا رزق جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے جب تک استعمال نہیں کر لو گے تب تک موت آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے فَإِنِ اسْتَبْطَأَ الرِّزْقُ تمہیں تمہارا رزق اللہ نے جو رکھا ہے، اگر رزق ملنے میں تمہیں ذرا سا تاخیر ہو، ملازمت ملنے میں، کاروبار چلنے میں تھوڑی سے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو عاجز آ کر کے گھبرا کر کے کفریہ شرکی حرام کام نہ کرو، بلکہ انتظار کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اپنا رزق ڈھونڈو لیکن حلال طریقے سے ڈھونڈو۔ اللہ پر کیوں بھائی؟ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، حرام طریقے سے جو آیا گا وہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ حرام کھاؤ گے نماز بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں، جہنم میں بھی جاؤ گے، اولاد کو بھی حرام کھلا کر کے ان کی بھی آخرت برباد کرو گے۔ اور رزق حلال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب ذرا سنو، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، آپ نے شان میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ حرام طریقے سے کبھی اللہ کا فضل تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرو گے تبھی تمہیں اللہ کا فضل۔ کیا مطلب؟ اطاعت و فرما برداری، شریعت کے مطابق حلال طریقے سے جو کچھ تمہیں ملے گا وہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اسی میں برکت ہوگی، وہی تمہارے لیے حلال ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور بندے کے مشکلات اور پریشانیوں کے دور کرنے کا سلسلہ جو رکھا ہے وہ اسی میں رکھا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اس پر یقین رکھے کہ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا، اور جو کچھ ہمیں پہنچا ہمارے نصیب میں یہ تھا۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ نے دے دیا اس پر انسان کو خوش رہنا چاہیے، اور ساری مشکلات اور پریشانیاں، ساری الجھن اللہ تعالیٰ نے شک اور شبہے کے اندر رکھی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہماری گناہ ہی سب سے بڑا سبب بنتے ہیں، سب سے بڑے سبب ہوتے ہیں رزق کی محرومی اور رزق میں بے برکتی کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب